4 مہینہ 10 دن عدت بیٹھے۔ میں نے ابھی قریب میں ایک عورت کے بارے میں سنا ہے کہ اس کے رشتہ دار ہاتھوں بیٹھے، اس کے رشتہ دار اس کی خدمت نہیں کرنا چاہتے، جس کی وجہ سے وہ عورت 40 دن بیٹھ کر اپنی نوکری کو چلے گی۔ یاد رکھو، 1-2 وقت کی روٹی دینے پر اللہ تمہاری روزی کو کم نہیں کریں گے، 1-2 گھر والوں کی رہبری اور ساتھ دینے پر اللہ تمہارے مال میں کم نہیں کریں گے۔ اگر تم ان کی خدمت نہیں کیے، اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہے اور اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، پھر بھی آپ ان کی خدمت نہیں کریں، وہ ہے اس کے گھر والے ہیں، ہماری اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کے رشتہ دار ہیں، جنازے میں شرکت کے بعد تدفین کے بعد چلے گئے اور اس کے گھر کی حالات نہیں پوچھا اور وہ 40 دن عدت بیٹھ کر اڑ گئی، گھر والے کوئی اس کا خیال نہیں کیے، یاد رکھو اس وبال میں سب خاندان والے شامل ہوں گے، اس عذاب میں پوری فیملی شامل ہوگی۔ میرے دوستو، آپ کی ذمہ داری ہے، باپ انتقال ہو جائے تو بچوں کی ذمہ داری ہے کہ ماں کو باہر نہ بھیجے۔ بچے اپنے اپنے الگ الگ ہو جاتے ہیں، ماں 40 دن عدت بیٹھ کر باہر جا کر نوکری کرتی ہے، تو جنا ہی کیوں ہے یہ بچوں کو؟ میرے دوستو، یہ ایسا نہیں ہے، اللہ نے ہمیں تسلی بخش جواب دیا ہے۔ مائیں بڑی محبت والی ہوتی ہے، باپ کا جب انتقال ہو جائے تو ماں سے محبت کرے گی یا نہ کرے، ماں کی زبان زیادہ چلے گی یا نہ چلے، مگر ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو 4 مہینہ 10 دن عدت بٹھائے۔ اگر ان کی اولاد نہیں ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، تو ان کے بھائی ان کی کفالت کرے، عورت کے بھائی بھی کفالت کرے، مرحوم کے بھائی بھی کفالت کرے۔ ایسا نہیں کہ بھائی مر گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا، ہمیں اس سے کیا واسطہ ہے؟ بھائی تھا، ہماری رشتہ داری تھی، باپ تھا، ہماری رشتہ داری تھی، اب اس کے بعد کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ عدت سے وہ عورت اڑ جائے تو اس کے وبال میں آپ بھی داخل ہو جائیں، ہم بھی داخل ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، کبھی ایسی حالت آنے نہ دے، یہ قرآن کا حکم ہے، ہم اس پر لاپرواہی نہ کریں، اللہ کے واسطے لاپرواہی نہ کریں۔ ایک ہی نہیں، سب کے لیے کہتا ہوں، ایک نہ ایک دن ہم جانا ہے، اللہ کے در پر حاضری دینا ہے۔ آج وہ چلے گئے، کل ہماری باری ہو سکتی ہے، کل وہ جمعہ پڑھے، آج ان کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، آج ہم ان کے لیے نماز جنازہ پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ آج ہم بولنے اور سننے والے ہیں، کل کے دن ہمیں اٹھانے والے آ جائے۔ میرے دوستو، ہماری زندگی کی کوئی امید نہیں ہے، باپ ہے بیٹے کا جنازہ جا رہا ہے، بیٹا ہے باپ کا جنازہ جا رہا ہے، کسی پر کوئی امیدیں نہیں ہیں، اور حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میری وفات کے بعد میری اولاد میرے قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرے گی، یہ امیدیں مت رکھو۔ میرے دوستو، ہم اپنی آخرت کو بنائیں، برابر نمازوں کی پابندی کریں، عبادات برابر کرتے رہے۔ حضور نے فرمایا، رجب شہری و شعبان شہر اللہ و رمضان شہر امتی، رجب میرا مہینہ ہے، شعبان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، یہ حضور کا مہینہ ہے۔ میرے دوستو، رجب حضور کا مہینہ ہے، ہم کثرت سے اس میں درود شریف پڑھتے رہے، کثرت سے قرآن شریف پڑھتے رہے۔ صحابہ کی عادت شریفہ تھی کہ رجب کا جب چاند دیکھتے تو زیادہ سے زیادہ قرآن شریف پڑھتے تھے، ہم اس سے بہت دور ہیں۔ میرے دوستو، ہم میں کتنے ایسے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، 1000 مرتبہ معاف فرمائے، زندگی بھر قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں، اللہ ہمیں بچائے۔ میرے دوستو، پڑھنے آتا ہو تو پڑھو، نہیں پڑھنے آتا ہو تو سیکھو، یہ آپ پر اللہ کا حکم ہے۔ میرے دوستو، ہم قرآن پر، عبادات پر لاپرواہی نہ کریں۔ ہم یہ امید بنے ہوئے ہیں کہ ہمارے کھاندہ دینے والے 4 آدمی آ جائیں گے اور دعا کرنے والے چند آدمی آ جائیں گے۔ میرے دوستو، ہر ایک کی دعا کی امید مت رکھو، اپنی آخرت خود بناؤ۔
اللہ ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی آخرت کی فکر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گزرے ہوئے زمانے میں جو بھول غلطی ہوئی ہے اللہ اپنے کرم سے معاف فرمائے، بقیہ زندگی اللہ کے احکامات اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔